حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا عجیب معاملہ تھا. ان کا دور طالب علمی جو ہے وہ بڑا ایک سمجھیے کہ قابل تقلید اور ایک بہت سارے امتیازات لیے ہوئے اپنے اندر. مثلاً ان تعلیم کے اندر ان کا انہماک اس قدر تھا کہ دوران تعلیم، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ظاہر ہے کہ ٹیلی فون تک نہیں تھا، کوئی اور ذرائع ابلاغ نہیں تھے، خطوط تھے، خطوط آیا کرتے تھے. تو دوران تعلیم جتنے خطوط آتے تھے انہوں نے ایک کمرے کے اندر گھڑا رکھا ہوا تھا، اس کے اندر ڈالتے تھے بغیر پڑھے. اور امتحان کے بعد جب چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ گھڑا الٹتے تھے اور اس میں پھر وہ خطوط پڑھے جاتے تھے. کسی میں شادی کی خوشخبری ہے، کسی میں بچے کے پیدا ہونے کی خوشخبری ہے کہ اعزہ میں کوئی پیدائش ہوئی ہے، کسی کے انتقال کی ہے، کسی کی بیماری کی ہے، مختلف نوعیتوں کے خطوط. اور اسی وقت وہ ایک ہی وقت کے اندر وہ خوشی اور غم سب چیز کا اظہار کو اور ان کے جوابات لکھتے تھے، کیونکہ وہ اس حقیقت پر کاربند تھے کہ دوران طالب علمی اور یہ جو ایک بے حد زندگی کا سب سے قیمتی ترین دور ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو کارآمد بنایا جائے اور اس کو ادھر ادھر. ظاہر ہے کہ یہ مجاہدہ کرنا ہر ایک کے بس کا نہیں. یہی صورتحال ان کے تقریر کی تھی کہ وہ کسی بزم سے اور انجمن سے وابستہ نہیں تھے، اگرچہ معاصرین ان کے وہ چاہتے تھے کہ مولانا اس میں شرکت کریں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ بھی جانتے تھے، اس کی افادیت کو بھی پہچانتے تھے کہ یا تحریر اور تقریر کی مشق ہوگی، لکھنے کی مشق اس طرح ہوگی کہ یہ نقشے نکال جاتے ہیں کتابی، تو اس میں مختلف موضوعات پر مضامین، وہ تحریری مشق ہے، تقریری مشق یہ پروگرام ہے. لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ جمعرات کے دن رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے تحصیل پہ چلے جایا کرتے تھے اور وہاں کسی دکان کے تختے پہ کھڑے ہو کے اکیلے تقریر کیا کرتا تھا. اب لوگ آ رہے جا رہے دیکھ رہے، لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہیں. وہ اب یہ سوچ کر اور یہ تصور کر کے وہ تقریر کر رہے تھے کہ میرے سامنے اس وقت ہزاروں کا مجمع موجود ہے، اور پس دیوار ہزاروں کا مجمع ہوا بھی کرتا تھا. تو وہ تقریر کرتے تھے، آنے جانے والے جا رہے دیکھ رہے اور ہنس رہے کہ بھائی طالب علم ہے. کچھ وقت گزرا تو جو گزرنے والے تھے ان میں بعض کو خیال آیا کہ ذرا دیکھیں تو یہ طالب علم کہتا کیا ہے، ہر جمعرات کو یہ آتا ہے. ایک دو رک بھی گئے، بات سنی، دل میں خیال ہوا کہ بات تو معقول کہہ رہا ہے، اگرچہ بچپن ہے، یہ تو احساس نہیں کہ سامنے کوئی موجود ہے نہیں ہے، لیکن بات معقول ہے. چنانچہ 1 سے 2 اور 2 سے 4، 2 سے 5 سے 8، رفتہ رفتہ لوگ آنے شروع ہو گئے. اور وہی طالب علم جب اپنے عروج پر پہنچا تو حکیم الامت کہلائے. لاکھوں انسان کے لیے وہ لائق تقلید نمونہ بن گیا. وہ کیا تھی؟ وہ محنت تھی، اور اس محنت کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے ان کی یہ ساری جدوجہد تھی.